بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں عائشہ شفیق جماعت ہفتم اردو لٹریچر کی اسائنمنٹ کے ساتھ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سسٹم اٹک کینٹ کی جانب سے ایپ سیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوں۔ ہماری کتاب ہے سریر خامہ، سبق شعر آیا شعر آیا، صفحات 94 سے 96 تک۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اس کے مقاصد پر ایک نظر۔ درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی، دی گئی معلومات کا بغور مطالعہ، سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں تحریر کرنا، الفاظ کی مدد سے بامعنی جملے بنانے کی مشق، الفاظ متضاد، واحد جمع اور تذکیر و تانیث کرنا، جملہ سازی اور کردار نگاری میں مہارت۔ کامیابی کا معیار: سوالات سے متعلق صرف ضروری معلومات جواب میں تحریر کریں، الفاظ سے بنائے گئے جملے بامعنی اور گرامر کی روح سے درست ہوں۔ اب آتے ہیں سبق کی بلند خوانی کی طرف۔ طلباء درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی کریں گے اور سبق میں دی گئی معلومات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اہم نکات اور ضروری معلومات کو سمجھیں گے۔ ہمارا عنوان ہے شعر آیا شعر آیا۔ اس میں آپ کو ایک لڑکے کی کہانی بتائی گئی ہے جو کہ گڈریے کی اولاد میں سے تھا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اونچے ٹیلے پر گڈریے کا لڑکا دور گھنے جنگلوں کی طرف منہ کیے چلا رہا تھا، شعر آیا دوڑنا۔ دیر تک بستی میں اس کی آواز گونجتی رہی۔ آخر بستی سے 2-3 بوڑھے لاٹھیاں ٹیکتے ہوئے آئے اور لڑکے کو کان سے پکڑ کر لے گئے۔ پنچایت بلائی گئی اور بستی کے سارے عقل مند لوگ جمع ہو گئے اور گڈریے کے لڑکے کا مقدمہ شروع ہو گیا، کیونکہ اس نے بستی والوں کو پریشان کیا تھا۔ لڑکے نے ان لوگوں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ تم غلط سمجھ رہے ہو، شعر تو واقعی نہیں آیا تھا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آ ہی نہیں سکتا۔ مگر بزرگ تو لڑکے کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر نے ہمیں بتایا تھا کہ شعر اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس نے اپنے رہے سہے دانت بھی نکلوا دیے ہیں اور اب وہ باقی دن خدا کی یاد میں گزارنا چاہتا ہے۔ لڑکے نے ان کی بات نہ مانی۔ بزرگ یہی کہتے رہے کہ ہمیں تو جنگلوں کے محکمے کے بڑے افسر پر پورا بھروسہ ہے، کیونکہ اس نے قسم کھا کر یہ بات بتائی ہے اور یہ بات کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ آخر لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، میں سب کچھ ہوں، لیکن وہ شعر نہیں جو کسی بھی وقت یہاں آ سکتا ہے، اور جنگلوں کے محکمے کا بڑا افسر بھی نہیں جو سچ بولنے کی قسم کھا چکا ہے۔ لیکن بزرگوں نے اسے اس گڈریے کی اولاد قرار دیا جس کی کہانی سالوں سے اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ تمہارا بھی اس گڈریے والا حشر ہوگا۔ لڑکے نے مسکرا کر جواب دیا، تو پھر میں بھی اس سے لڑوں گا، میں تو ہر وقت ہی اس کے آنے کے لیے تیار رہتا ہوں۔ شعر آیا دوڑنا کا مطلب شیر یا کسی بھی دوسرے جانور سے خبردار اور ہوشیار رہنا ہے۔ یہ سن کر بزرگوں نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے ڈرپوک قرار دیا، لیکن لڑکے نے بتایا کہ وہ ڈرپوک ہرگز نہیں ہے، بلکہ خود کو جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رکھتا ہے۔ اس نے بزرگوں کی پرانی سوچ کو بدلنا چاہا، مگر انہیں سمجھ نہ آئی۔ انہوں نے لڑکے کو قید کرنے کا فیصلہ کیا اور لڑکے کو جیل میں بند کر دیا گیا۔ اتفاق سے اسی رات شیر بستی داخل ہو گیا اور ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اور باقی شیر نے شکار کر لیے۔ خونخوار شیر جب جیل کے پاس سے گزرا تو لڑکے کو دیکھ کر بولا کہ تم کون ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں گڈریے کا لڑکا ہوں۔ یہ سن کر شیر سخت غصے میں آ گیا اور بولا، تم ہو گڈریے کے لڑکے جو میرے آنے کی اطلاع دیا کرتے تھے؟ باہر آؤ، میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ لڑکا مسکرا کر بولا، جنگل کے بادشاہ، افسوس میں باہر نہیں آ سکتا، کیونکہ میرے بزرگوں کی اس سزا نے مجھے تمہاری سزا سے محفوظ کر دیا ہے۔ شیر یہ سن کر دانت پیستا ہی رہ گیا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اب سبق کا اخلاقی پہلو دیکھیں۔ دوسروں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور حال کے ساتھ ساتھ اپنے مستقبل کی فکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ سوال نمبر 1 ہے، تبادلہ خیال کریں گے۔ گڈریے کا لڑکا کیوں چلا رہا تھا اور اسے گاؤں کے بوڑھے کیوں پکڑ کر لے گئے؟ پھر ہے، بزرگوں نے یہ کیوں کہا کہ شیر نہیں آ سکتا؟ سوال 3، عمر رسیدہ بوڑھے نے لڑکے سے کیا کہا؟
سوال نمبر 4 ہے، لڑکے نے آج کی کہانی میں شیر آیا دوڑنا کا کیا مطلب بتایا؟ لڑکے کو جیل میں کیوں بند کر دیا گیا؟ اور آخری سوال ہے، شیر نے لڑکے سے کیا پوچھا اور لڑکے نے اسے کیا جواب دیا؟ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو کہانی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ اپنا کام بآسانی مکمل کر سکیں گے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔